الیوم احل لکم الطیبات، الیوم احل لکم الطیبات، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی انداز ہے جو اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم میں بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر مختلف مذہبوں کے احکام کی وجہ سے یا یہود کی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھیں، یا معاشرے میں پھیلی ہوئی مشرکانہ رسومات کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں، تو آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے، اور آج تمہارے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اس سے پہلے مختلف مذہبوں کے احکام کی وجہ سے یا یہود کی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھیں، یا معاشرے میں پھیلی ہوئی مشرکانہ رسومات کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں، تو آج ان سب الجھنوں کو صاف کیا جا رہا ہے، اور آج تمہارے لیے تمام صاف ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ آج اسی سے متعلق بحث کی جائے گی۔ دیکھیے، معرف القرآن میں ہے کہ آج کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں، یعنی حجۃ الوداع سن 10 ہجری عرفے کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی گئیں۔ اسی طرح اللہ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے تمہارے لیے حلال تھیں، اب دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب احکام کے منسوخ ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے جو آیت ہے اس کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ کیونکہ بند ہو گیا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں طیبات کے حلال ہونے کا عام اعلان ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اور بھی ہے، یہاں نہیں ہے بلکہ وہ آئی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں۔ اس کا پارہ نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی حلال کرتا ہے اللہ ان کے لیے طیبات اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کے اندر طیبات کے مقابلے میں خبائث کا لفظ لا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے طیبات کے مقابلے میں خبائث کا لفظ لا کر دونوں کی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ طیبات کے لغت میں معنی آتے ہیں، طیبات لغت میں پاک صاف اور مرغوب چیز کو کہا جاتا ہے۔ پاک صاف اور مرغوب چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ پاک بھی ہو اور طبیعت کا اس کی طرف میلان بھی ہو۔ جی ہاں، دونوں باتیں ہیں، وہ چیز پاک بھی ہو اور طبیعت کا اس کی طرف میلان بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں خبائث، گندی
قابل نفرت چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت نے نازل ہو کر یہ بتلا دیا کہ جتنی صاف ستھری، فائدہ مند اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جو گندی، قابل نفرت اور نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو دوسری مخلوق کی طرح نہیں بنایا، بلکہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے۔ انسان کے دنیا میں جینے کا مقصد کھانے پینے، سونے جاگنے اور جینے مرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ساری کائنات کا، ساری دنیا کی مخلوق کا سردار بنایا ہے، اور اس سردار بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ مقصد اعلیٰ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بد اخلاق انسان ہے، بد اخلاق انسان حقیقت میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن نے خود ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بل ہم اضل، یعنی وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو انسان کی اپنی ایک حیثیت ہے، انسان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ اور جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ انسان کے دنیا میں جینے کا مقصد کھانے پینے، سونے جاگنے، جینے مرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، اور اس سردار بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ خاص مقصد اعلیٰ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں ہیں، اخلاق سے وہ آشنا نہیں ہے، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں تک فرمایا ہے، یعنی وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب دیکھیے، انسان کی انسانیت کا دار و مدار جب اعلیٰ اخلاق پر ہو، تو جتنی بھی چیزیں انسان کے اخلاق کو گندہ اور خراب کرنے والی ہو سکتی ہیں، اس سے انسان کا مکمل پرہیز کرایا جانا ہی ضروری تھا۔ انسان کی انسانیت کا دار و مدار جب اعلیٰ اخلاق پر رکھا گیا ہے، تو جتنی بھی چیزیں انسان کے اخلاق کو خراب اور گندہ کر سکتی ہیں، اس سے انسان کا مکمل پرہیز کرایا جانا ہی ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اب دیکھیے، انسان کے اخلاق پر اس کے آس پاس کی چیزوں کا، اس کی سوسائٹی کا اثر پڑنا یقینی ہے، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب آس پاس کی چیزوں سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جز بنتی ہیں، ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے۔ جب آس پاس کی چیزوں سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جز بنتی ہیں، ان سے انسان کے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اس قسم کی احتیاط لازم اور ضروری ہے۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، جوا وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جز بنتی ہے، وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطانیت سے قریب ہی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے رسولوں کو مخاطب کیا اور حکم والے انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی عمل صالح کے ساتھ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ پاکیزہ اور حلال کھائے بغیر عمل صالح کا کوئی تصور نہیں ہے۔
اب دیکھیے اس سلسلے میں خاص طور سے گوشت اور میٹ یہ انسان کے بدن کا ایک اہم جز بنتا ہے، اس میں اس قسم کی احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت انسان کی غذا میں شامل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کر سکے۔ اسی طرح وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لیے نقصان دینے والا ہے، بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس میں ہوں، حرام کر دیا گیا ہے۔ خاص طور سے گوشت میٹ یہ انسان کے بدن کا اہم جز بنتا ہے، اور آج کی سائنس بھی اس بات پر تحقیق کرتی ہے، تو اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ لازمی اور ضروری رکھی گئی کہ جو جسمانی طور پر انسان کے لیے نقصان دینے والا ہے یا بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں، اس کو انسان کے لیے حرام کر دیا جائے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ کون سی چیز طیبات یعنی صاف ستھری، فائدہ مند اور مرغوب ہے، اور کون سی چیز خبائث یعنی گندی، قابل نفرت اور کراہت والی ہے۔ اس کا فیصلہ سلیم الطبع آدمی کی رغبت اور نفرت پر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک تحقیقی بات ہے کہ اب باری آتی ہے کہ کون سی چیزیں طیبات یعنی صاف ستھری ہیں، فائدہ مند ہیں اور مرغوب ہیں، اور کون سی چیزیں خبائث یعنی گندی، قابل نفرت ہیں۔ تو اس کا فیصلہ سلیم الطبع آدمی کی رغبت اور نفرت پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام کیا ہے، ہر زمانے کے، جی ہاں ہر زمانے کے جو سلیم الطبع اچھی فطرت والے انسان ہیں، اچھی فطرت والے انسان ان کو گندا اور قابل نفرت ہی سمجھتے رہے ہیں، جیسے مردار، خون۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جاہلانہ رسمیں طبیعت پر غالب آ جاتی ہیں، جو جاہلانہ رسومات ہوتی ہیں وہ طبیعت پر غالب آ جاتی ہیں، اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اور بعض جانوروں میں، اور اسی طرح سے بعض جانوروں میں جو خبث ہے یعنی گندگی وہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں انبیاء علیہم السلام کا فیصلہ سب کے لیے حجت اور سب کے لیے دلیل مانا جائے گا، کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ سلیم الطبع انسان جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، اور ان کی تربیت خود فرمائی ہے، اور ان کے ارد گرد فرشتوں کا بھی پہرا لگایا گیا تھا، تاکہ جس سے ان کے قلب اور دماغ، تاکہ ان کا دل اور دماغ کسی غلط ماحول سے متاثر نہ ہو سکے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے جن چیزوں کو خبائث کہا وہ حقیقت کے اعتبار سے خبائث ہیں، اور جن کو طیبات سمجھا وہ حقیقت میں طیبات میں شامل ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا فیصلہ اس سلسلے میں سب کے لیے حجت اور سب کے لیے دلیل ہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ سلیم الطبع، سب سے زیادہ پاکیزہ انسان انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، اور ان کی خود تربیت فرمائی ہے، اور ان کے ارد گرد فرشتوں کا بھی پہرا لگایا تھا، جس سے ان کے دل اور دماغ کسی غلط ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے جن چیزوں کو خبائث کہا وہ حقیقت کے اعتبار سے خبائث میں داخل ہیں، اور جن کو طیبات کہا وہ حقیقت میں طیبات میں شامل ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے
مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع حضرات نے ان کو گندی اور نقصان دینے والی چیز ہی سمجھا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلیل اور حجت ہے۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں جب باری آتی ہے ہماری شریعت کی، شریعت اسلامیہ کی، تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے قرآن مجید نے چند چیزوں کی وضاحت بیان فرما دی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ 9 ذاتی اعتبار سے ہیں، اور جو 2 قسم ہیں وہ کسی استھان پر یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے ان کی گوشت کی جو تقسیم کی جاتی ہے، یہ سب 11 قسم کی جو صورتیں تھیں وہ آپ کے سامنے لائی گئیں۔ تو چند چیزوں کو صراحت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا، اور باقی چیزوں کا بیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں خبث کی، جانوروں میں گندگی کی چند علامتیں اور نشانی ذکر بھی فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے کہ کسی قوم کو عذاب کے طور پر جس جانور کی شکل میں تبدیل کیا گیا ہو، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ جانور طبیعت کے اعتبار سے خبائث میں داخل ہے۔ ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی ہے کہ کسی قوم کو عذاب کے طور پر جس جانور کی شکل میں تبدیل کیا گیا ہو، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ جانور طبیعت کے اعتبار سے خبث میں داخل ہے، خبیث ہونے میں داخل ہے۔ یعنی بعض قوموں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کیا گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں جانور ایسے خبائث میں داخل ہیں کہ ان کو شرعی طور پر اگر ذبح بھی کر لیا جائے تب بھی یہ حلال نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے بہت سے جانور ایسے بھی ہیں کہ افعال اور آثار سے ان کا خبائث میں داخل ہونا طبیعت خود محسوس کر لیتی ہے، انسان کی طبیعت خود محسوس کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر درندے، جانور جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو زخمی کرنا یا پھاڑ کھانا ہوتا ہے اور سخت دلی ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا تھا اور معلوم کیا تھا کسی نے بھیڑیے کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان، مطلب یہ تھا کہ کوئی انسان اس کو نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح سے بہت سے جانوروں کی عادت اچک لینا ہوتی ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی یا چیل اور باز وغیرہ۔ ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کے طور پر ارشاد فرمایا، ہر درندہ جانور جو دانتوں سے پھاڑ کر کھاتا ہے جیسے شیر وغیرہ، اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے جیسے باز ہے، شکرا ہے وغیرہ، اس طرح وہ جانور جن کی فطرت نجاست اور گندگی میں ملوث ہونا ہوتی ہے جیسے چوہا وغیرہ، یہ سب جانور ایسے ہیں کہ ان جانوروں کی خاصیت اور ان کا مضر ہونا ہر انسان جو معمولی سلیم الطبع کا حامل ہو وہ محسوس کر ہی لیتا ہے، اور جو اچھی فطرت والا انسان ہے وہ اس طرح کے جانوروں سے خود بخود کراہت محسوس کرتا ہے، اس کو کراہت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے احادیث کے اندر ایک ایک جانور کا نام لے کر یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو وضاحت آتی ہے اصولی آتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولی طور پر بیان فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ہر درندہ یعنی وہ جانور جو پھاڑ کر کھاتا ہے، پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، اسی طرح سے وہ جانور جس کی فطرت ہوتی ہے نجاست اور گندگی میں ملوث ہونا،
اب ان کے بارے میں جو ایک سلیم الطبع انسان ہے، اچھی فطرت والا انسان ہے، وہ خود کراہت محسوس کر لیتا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بہتر اور دلیل اور حجت انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو طیبات کہا ہے ان کو طیبات سمجھا جائے گا، اور جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو حرام میں داخل سمجھا جائے گا۔ اس آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کا یہی مطلب ہے جو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی انداز ہے جو اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین۔ حافظ صاحب